وہ مغرور شخص اپنی آنکھوں میں کالا چشمہ چڑھائے تیزی سے آفس کے اندر داخل ہوا۔ وہ تیزی سے آفس کے اندر جا رہا تھا۔ آفس کے اندر پہنچ کر رکتے اس کی نظریں چشمے کے پیچھے سے ہی کسی کو ڈھونڈنے لگی، مگر کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں مایوس ہوتی واپس لوٹ آئی۔ وہ سر جھٹکتا تیزی سے اپنے آفس کی جانب چلا گیا۔ شاید اب تک آئی نہیں ہے، وہ خود کو دلاسا دیتا اپنی پاور چیئر پر گھوم کر بیٹھا تھا۔ اپنے سامنے کچھ فائلوں کو گھسیٹ کر وہ ان کو دیکھنے لگا۔ کافی دیر ادھر ادھر نظر گھمانے کے بعد وہ اپنے لب بھیجتا فائل کو دیوار پر مار گیا۔ دل کہاں سے لگتا؟ دل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ نہیں تھی تو اس کا سکون بھی نہیں تھا۔ کیوں وہ ایسا ہو گیا تھا؟ کیوں وہ مغرور شخص اس عورت کا دیوانہ ہو گیا تھا؟ وہ مغرور مرد تو عورتوں کی پرچھائیوں سے بھی دور بھاگتا تھا، پھر کیوں وہ عورت اس کے دل کے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر اب چند لمحے نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھاتے ہی ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گیا۔ دل اب بھی یوں ہی جل رہا تھا۔ 5 منٹ بھی لیٹ ہوتی تھی تو اس کو وہ 5 منٹ بھی صدیوں کے برابر محسوس ہوتے تھے۔ کیوں ایسا ہو گیا تھا؟ وہ وقت نے اس کو اس لڑکی کا محتاج بنا دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوتی تو اس کو سب کچھ صحیح لگتا تھا، کام اتنی تیزی سے کرتا تھا کہ چٹکیوں کا کام ہو، اور اگر وہ نہ ہوتی تو کام 100 گز کے فاصلے پر محسوس ہوتا تھا۔ غرض وہ لڑکی کچھ عرصے میں اس کو صرف اور صرف اس کا بنا چکی تھی۔ وہ شخص جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا، وہ مرد صرف اور صرف اس کا ہو گیا تھا۔ دنیا کی دوسری عورتیں اس کو نظر ہی نہ آتی تھی۔ وہ آج بھی سب کے لیے اندھا تھا۔ آج بھی اس کو دنیا کی ہر عورت سے نفرت تھی۔ اگر کسی عورت سے نفرت نہیں تھی تو وہ وہی تھی جو اب تک نہ صرف اس کے دل کو تڑپا رہی تھی بلکہ ساتھ ساتھ جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ 9:30 بج گئے تھے۔ ظالم عورت اب تک نہیں آئی تھی۔ اکثر وہ کام کی وجہ سے لیٹ ہو جایا کرتی تھی۔ ویسے تو ہر کسی پر ہی سختی کی جاتی تھی، مگر وہ اس کے لیے سخی تھا۔ وہ جتنا بھی لیٹ ہو جائے وہ اس پر سختی نہیں کرتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ اس کے سر پر چڑھ چکی تھی۔ اب بھی وہ اپنی گھڑی کو دیکھتا بے چین ہوتا رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا جہاں وہ بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ اگر وہ وہاں دیکھتا تو پھر کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ رخ موڑنے کے باوجود بھی اس کے دل کو چین نہ آیا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اچھے خاصے موسم میں بھی اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کسی کام کا نہیں چھوڑا تھا اس دل کی آزار عورت نے۔ ہاں، وہ اس کے دل کا آزار ہی تو تھی۔ بچ کر نکلنے کے باوجود بھی وہ اس عورت کے جال میں پھنس گیا تھا۔ سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ رخ موڑتے میڈیسن لیتے دوبارہ سے اس کی جگہ پر اپنی نگاہیں ٹکا گیا۔ جگہ اب بھی ویسی ہی خالی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی اس کو اندر داخل ہوتے دیکھ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جب نہیں آتی تھی تب بھی دھڑکنیں روکتی تھی، اور جب آ جاتی تھی تب بھی دھڑکنیں رک جاتی تھی۔ کافی دیر اس کو دیکھ لینے کے بعد وہ سکون کی گہری سانس بھرتے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اب نارمل تھیں اور اسی عورت پر ٹکی تھی جس کو پچھلے 1.5 گھنٹے سے یاد کر رہا تھا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے اس عورت کے پیچھے پاگل ہوئے، مگر اب تک ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ اسے اپنے دل کا حال کہے۔ ماضی میں کچھ ایسا ہو گیا تھا جو اس کو اب ہمیشہ خوفزدہ کرنے والا تھا، اور نہ صرف کرنے والا تھا بلکہ کرتا بھی تھا۔ ارسلان مرزا خوفزدہ ہوتا تھا۔ وہ مغرور شخص دل ہی دل میں خوفزدہ ہوتا تھا، صرف اور صرف اس احساس سے کہ وہ بھی اس کو چھوڑ نہ جائے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جو کام اللہ کر دے اس میں بھلا بندہ کیا ہی کر سکتا ہے۔ وہ گہری سانس لیتا اپنی گلابی نگاہیں اس پر ٹکا گیا جو اپنے اوپر سے چادر اتار کر سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی فراک میں اس کا روپ دمک رہا تھا۔ لمبے گھنے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرہ ہلکے پھلکے میک اپ سے جگمگا رہا تھا۔ صرف وہ ہی نہیں، اور بھی بہت سے افراد اس کو دیکھنے میں مصروف تھے، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کی وہ آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے جو اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے لبوں کو دوبارہ سے لال لپسٹک سے دمکاتی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ اپنے دل کو تھام کر رہ گیا تھا۔ اف، کیا عورت تھی نا یہ! ایک بار اگر وہ اس کو مل جاتی تو وہ اس کو ساری دنیا سے چھپا لیتا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی، ایسی محبت جس کو اب وہ ساری عمر نہیں بھول سکتا تھا۔ محبت آج سے پہلے بھی وہ شخص کر چکا تھا، مگر ایسی پرجنون محبت اس نے پہلی بار کی تھی۔ اس انا کے مارے شخص کے ساتھ ماضی میں اچھا نہیں ہوا تھا۔ کسی نے بہت تکبر سے اس شخص کا دل توڑا تھا۔ وہ اپنی گلابی آنکھوں کو مسلتا سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو موند گیا تھا۔ آنکھوں کے پیچھے دردناک ماضی گھوم رہا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ فضا میں اب بھی گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ اس وقت بھی ہلکی ہلکی رات ہی رہتی تھی، اور ارسلان مرزا اپنے کمرے میں پھیل کر سونے میں مصروف تھا۔ آدھی رات اپنی جان سے بات کی تھی۔ اب تو دنیا جہاں کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کی گہری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ یونیورسٹی کا ٹائم 9 بجے ہوتا تھا، ورنہ وہ بیچارہ پڑھائی سے بھی جاتا۔
دیکھتے ہی دیکھتے 9:15 کا ٹائم ہو گیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم بج اٹھا۔ الارم کی ہلکی ہلکی آواز نے بھی ارسلان مرزا کو اٹھا کر نہ دیا۔ شاید وہ شخص گدھے گھوڑے بیچ کر سویا تھا جو اتنے سکون سے سو رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزرنے کے بعد دوسرے الارم کی بیپوں نے ارسلان کو جھٹکا کھا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے والا الارم تو چھوٹا نازک سا تھا، جس کی آواز بھی تھوڑی ہی تھی، مگر یہ بالکل ارسلان کی طرح ہی تھا۔ ارسلان اس الارم کو اپنے آپ سے ملاتا تھا۔ پہلی بیل پر ہی لوگوں کو ایسا کھڑا کرتا تھا کہ دوبارہ نیند پھر خواب محسوس ہوتی تھی۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اس الارم کو دیکھتا کھڑا ہوا۔ الارم اب بھی اتنی ہی زور و شور سے بج رہا تھا۔ وہ بلینکٹ کو سائڈ پر پھینکتا تیزی سے سائڈ ٹیبل کی جانب جاتے اس الارم کو اٹھا کر دیوار پر مار گیا، مگر دیوار پر لگنے کے باوجود بھی اس الارم کی بیپوں پر فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی بج رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے۔ وہ تھک ہار کر گہری سانس کھینچتے الارم کو اٹھا کر عزت سے بند کرتا سائڈ پر رکھ گیا۔ جب تک وہ اس کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتا تھا تب تک الارم اس کے دماغ کی دہی بناتا رہتا تھا۔ اسی لیے تو وہ اس الارم کو خود سے ملاتا تھا، کیونکہ کوئی بھی بات جب اس سے عزت سے نہ کی جاتی تھی وہ کام وہ ہمیشہ الٹا ہی کرتا تھا۔ تقریباً 4-5 گہری سانسیں بھرنے کے بعد وہ تیزی سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا۔ آخر کو فریش ہو کر یونیورسٹی بھی تو جانا تھا نا۔ اپنی نیند کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ مست شاور لینے کے بعد وہ جسم پر تولیہ لپیٹے باہر آیا۔ اپنے آپ کو آئینے کے آگے لا کر کھڑا کرتا ہی وہ خود کے وجود پر نگاہیں جما گیا۔ خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ کوئی تھوڑا بہت نہیں، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر آہیں بھرتے تھے۔ یونیورسٹی میں آدھی سے زیادہ لڑکیاں اس کے پیچھے تھیں، مگر وہ کس کے پیچھے تھا وہ تو آگے ہی معلوم ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی میں تمام لڑکیاں اس کو دیکھ کر آہیں بھرا کرتی تھی، مگر وہ ان کو دیکھتا تک نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی بیبی ڈال کے لیے سیریس، بہت زیادہ سیریس تھا۔ آئمہ کے خیال آتے ہی وہ مسکراتے ہوئے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ جان آدھی آدھی رات تک سونے نہیں دیتی، پتہ نہیں اتنی باتیں کہاں سے لاتی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو سوچتا مسکرا دیا تھا۔ ایسی ایسی باتیں کرتی تھی کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر اپنی محبت کے ہاتھوں وہ مجبور تھا۔ وہ مغرور ارسلان مرزا جو کسی کا اونچا لہجہ برداشت نہیں کرتا تھا، اس عورت کی تو شاید وہ گالی بھی برداشت کر سکتا تھا، کیونکہ دل کے اندر موجود محبت اس سے یہ سب کرواتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی کا اونچا لہجہ اس نے اپنے اوپر برداشت نہیں کیا تھا، مگر آئمہ بیگ پہلی لڑکی تھی جس کی نہ تو وہ صرف ڈانٹ برداشت کرتا تھا، بلکہ کتنی ایسی باتیں بھی برداشت کر جایا کرتا تھا جو وہ کرتا ہی نہیں تھا، اور سب کی وجہ تھی صرف اور صرف محبت۔ اس محبت نے اس کو کمزور کر دیا تھا، بہت کمزور۔ وہ جیکٹ پہنتا اپنے اوپر مزید پرفیوم چھڑکتے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا تیزی سے باہر نکلا۔ مزید لیٹ ہو جاتا تو پروفیسر تو تب بھی کچھ نہ کہتے، مگر میڈم جی اس کا وہ حال کرنے والی تھی جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ملازموں نے اس کو سر جھکا کر سلام پیش کیا، وہ سب کو سر کے خم سے جواب دیتا تیزی سے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ گاڑی کو دوڑاتے ہوئے یونیورسٹی کے راستے پر ڈال گیا۔ 15 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ یونیورسٹی کو دیکھتا وہ سکون کی گہری سانس لیتے باہر آیا۔ ایک وقت تھا جب یونیورسٹی آنا پسند نہیں تھا، اور اب یہ وقت تھا کہ یونیورسٹی کی ایک دن کی چھٹی بھی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے کندھوں پر بیگ ڈالتا، چوکیدار کو گاڑی پارک کرنے کا کہتے ہی بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ کا رش گارڈن میں لگا ہوا تھا، شاید پہلی کلاس اٹینڈ ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا گارڈن میں ہی یہاں وہاں دیکھنے لگا، جانتا تھا کہ میڈم جی یہی ہوں گی، مگر وہ اس کو نظر نہ آئی۔ وہ چلتے ہوئے آئمہ کو یہاں وہاں ڈھونڈنے لگا، مگر آئمہ شاید پورے گراؤنڈ میں ہی موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، ہمیشہ تو اس کو یہیں بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی تھی، پھر آج کہاں چلی گئی؟ تو وہ ٹینشن سے سرخ چہرہ لیے آئمہ کو یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ ادھر نہ پاتے وہ تیزی سے کلاس روم کی جانب گیا، شاید یہاں نہیں تو وہاں بیٹھی ہو، مگر کلاس روم میں بھی اس کو نہ دیکھتے۔ اب کی دفعہ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس سے ناراض رہتی، جو بھی رہتی، ایسا تو نہیں چھپتی تھی، ابھی وہ کہاں تھی؟ اس کو سمجھ نہ آیا۔ اس کی دوست رمشا کو اپنے سامنے سے گزرتے دیکھ وہ تیزی سے رمشا کی جانب بھاگا۔ رمشا آئمہ نظر نہیں آ رہی، کیا آئی نہیں وہ اپنے لہجے کو نارمل بناتا اس سے پوچھنے لگا۔ ارے نہیں ارسلان بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے اس سے یہاں دیکھا تھا، شاید یہیں کہیں ہوگی، آپ ڈھونڈ لیں۔ رمشا اس کو مناسب سا جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ وہ پریشان ہوتا یہاں سے وہاں دیکھنے لگا، مجھ سے ناراض ہو گئی ہوگی، ایک تو میں بھی نہ، الارم اب کی دفعہ اور پہلے کا لگا کر سوؤں گا۔ آدھی آدھی رات تک وہ اس کو جگا کر رکھتی تھی، وہ سو جاتا تو وہ قیامت کر دیتی تھی، خود اکثر وہ سو جایا کرتی تھی، اور اس وقت وہ ایسی بن جاتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اپنی محبت کی خاطر ارسلان مرزا مجبور تھا، وہ اس کے ہر لہجہ برداشت کر لیتا تھا، کیونکہ اس عورت کو اس نے دل سے چاہا تھا، وہ اس کی پہلی محبت تھی، آخری بھی وہی رہتی اگر وہ عورت اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرتی۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اس کا دوست جنید اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ارسلان، کب سے دیکھ رہا ہوں تو یہیں کھڑا ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟
وہ اس کو دیکھتا بولا، یار آئمہ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ آنکھ نہیں کھلی اس لیے لیٹ ہو گیا، لگ رہا ہے ناراض ہو گئی ہے۔ غلطی بھی تو میری ہے نا، وہ بیچارگی سے بولا۔ بس کر جا ارسلان، آنکھیں کھول لے اپنی۔ کیوں تو اندھا بہرا ہو گیا ہے اس کے لیے؟ کیا اس کے علاوہ تیرے لیے اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے؟ پہلی دفعہ جنید پھٹا تھا۔ جنید کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ تو کئی لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اتنی چھوٹی سی بات میں یہ جنید کیا بات لے کر آ گیا تھا؟ آنکھیں کھول اپنی ارسلان، دیکھ حقیقت۔ وہ لڑکی صرف اور صرف تیرا استعمال کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ تجھ سے پیسے لیتی ہے، تجھے لوٹتی ہے، تیرا استعمال کرتی ہے۔ تجھے اب بھی دکھ نہیں رہا کیوں تو ایسا ہو گیا ہے؟ تو ایسا تو نہیں تھا ارسلان، میرے بھائی، میں تیرا یار ہوں، مجھ سے تیری یہ حالت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ آوارہ لڑکی تیرا سب کچھ لوٹ کر بھاگ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، ارسلان ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ تجھے معلوم ہے جنید، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا۔ تو پھر تو کیوں اس کے بارے میں ایسی بکواس کر رہا ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آنکھیں کھول اپنی۔ جس لڑکی سے تو محبت کرتا ہے وہ پیسے کے لیے سب کر سکتی ہے۔ اس یونیورسٹی میں صرف تو ہی اس کا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ تیرے علاوہ بھی اور 5-6 ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ تجھے اب میری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ بہت جلد اللہ تجھے حقیقت سے آرافتہ کرے، ورنہ وہ لڑکی تجھے برباد کر دے گی۔ جنید اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جنید کی باتوں کو سوچتے وہ تیزی سے یونیورسٹی کے پچھلے حصے کی جانب گیا۔ کئی بار اکثر وہ اس کو یہاں بھی ملتی تھی، شاید ابھی بھی یہیں بیٹھی ہوگی۔ اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ یونیورسٹی کے پچھلے حصے کی جانب پہنچتے اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھٹ گئی تھی۔ جس لڑکی پر وہ اندھا بھروسہ کرتا تھا وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی کسی اور مرد کے ساتھ بے شرمی کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈوروں سے بھر گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ تھیں، اس وقت حقیقتاً اس کی آنکھوں میں خون بھر آیا۔ قدم اب بھی ڈگمگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی جنید کی باتیں دماغ میں گھومنے لگی۔ وہ اپنا آپا کھوتے تیزی سے اس کی جانب گیا۔ اس کو اس شخص سے دور کرتے وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مار گیا تھا۔ آئمہ جو مکمل طور پر اس مرد میں گم تھی، اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، مگر اپنے سامنے اس شخص کو کھڑے دیکھ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اوہ، تو تم نے مجھے دیکھ لیا۔ چلو، میں تو چاہتی بھی یہی تھی کہ تم مجھے دیکھ لو، ورنہ تمہاری محبت نے تو میرا جینا ہی خراب کر دیا تھا۔ دیکھ لیا مجھے، ایسی ہی ہوں میں۔ اب خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو، میں زبیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ اس کو گلے سے پکڑتا پوری شدت سے اس کا گلا دبانے لگا۔ آئمہ نیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سانسیں گنواتی، وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے گرنے لگے۔ وہ دن تھا، اس دن کے بعد سے اس نے یونیورسٹی میں دوبارہ قدم نہ رکھا۔ تقریباً 6 مہینے بعد وہ کسی اور یونیورسٹی سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکا تھا۔ تمام شوق مر چکے تھے۔ جو شخص اپنے بارے میں کیا کیا سوچتا تھا، اب وہ اپنے علاوہ ہر کسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے باپ کی طبیعت کی وجہ سے آفس آنے لگا۔ یہاں بھی زیادہ تر وہ اپنے کام سے کام ہی رکھتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کام سے کام رکھنے پر وہ دوبارہ سے اپنے دل کو کھو بیٹھے گا۔ ہاں، اس روز دھوپ معمول سے ہٹ کر زیادہ نکلی تھی۔ دن عام دنوں کے مقابلے زیادہ خوشگوار تھا۔ آج آفس میں کچھ انٹرویو ہونے تھے، آدھے سے زیادہ ہو بھی چکے تھے، کچھ افراد باقی تھے۔ وہ تھک کھا کر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا کہ تبھی ایمان آفس کے اندر داخل ہوئی۔ وائٹ کلر کی فراک پہنے، ریڈ کلر کا دوپٹہ اپنے سر پر طریقے سے ڈالے، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے، وہ حسین، نہایت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ایک لمحے کے لیے سانس تک روک گیا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کو کہاں ہوش تھا۔ اس کو کچھ نہ کہتے دیکھ ایمان خود ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھتے وہ کسی بات پر مسکرائی۔ اس کی موتیوں جیسے دانت دیکھتے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس دھوکے کے کچھ ہی عرصے بعد ہی اللہ نے اس کے دل میں اس عورت کو ڈال دیا۔ جو شخص محبت سے دور بھاگتا تھا، اللہ نے اسی محبت کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ اس کا انٹرویو لیتے اس کو فارغ کر چکا تھا، مگر اگلے کچھ دنوں میں اس کو اندازہ ہوا کہ واقعی وہ لڑکی ہی اب اس کی سانسوں کی ضرورت بن گئی تھی۔ اپنے جذبوں کو قبول کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتا جاب پر رکھ چکا تھا۔ یہ صرف اس لڑکی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی اپنی بھی ضرورت تھی۔ وہ شخص جس کو محبت سے نفرت تھی، اس کو اس لڑکی سے ایسی محبت ہو گئی کہ علامان الحفیظ۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہ مسکرا رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی دروازے پر ہوتی دستک اس کو ماضی سے گھسیٹ کر حال میں پٹک گئی۔ وہ آنکھیں کھولتا باہر کھڑے وجود کو اندر آنے کی اجازت دے گیا۔ کالے آنچل کو دروازے کے اس پار دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ کون ہے۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ بہت جلد وہ اس عورت کو اپنے دل کی بات بتانے والا تھا، مگر سب برباد ہونے کے قریب تھا۔ کیا ہونا تھا یہ تو آگے ہی معلوم ہونے والا تھا۔ اس کی اجازت پاتے ایمان اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہی اس کے آفس کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے کھلے بال اب بھی کمر تک نظر آ رہے تھے۔
وہ اس کو اپنے پاس آتے دیکھ مسکرایا۔ صبح سے لے کر اب تک کوئی کام نہیں کر سکا تھا، اس کو دیکھ لیا تھا، اب کام کرنے والا تھا۔ وہ چلتے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ایمان مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کو ایسے مسکراتے دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جس کے اوپر وہ مسکرا رہی تھی؟ ہاں بولو ایمان، ایسی کون سی بات ہے جو اتنی خوش نظر آ رہی تھی؟ سر، خوشی کی بات ہی ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کو اپنی انگلیوں میں باندھتے شرمانے لگی۔ اس کو ایسے شرماتے دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ ایک طرف حیران تھا تو دوسری طرف اس کا ایسا شرمانا دل بھی دھڑکا گیا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے جس کے لیے یہاں آئی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ سر، میں کل سے آفس نہیں آؤں گی۔ یہ بات سنتے ہی وہ جھٹکے سے اپنی چیئر پر سیدھا ہوا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کو سمجھ نہ آیا۔ کیا مطلب کل سے کیوں نہیں آئیں گی آپ مس ایمان؟ اس کا لہجہ خود بخود ہی سخت ہو گیا۔ سر، نیکسٹ منتھ میری شادی ہے، اس کے لیے کچھ تیاریاں وغیرہ کرنی ہیں، اس لیے اب سے میں نہیں آؤں گی۔ آپ کو یہی بتانے آئی تھی میں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اس کو اس طرح شرماتے دیکھ اس کا چہرہ سرخ ہوا، غصے سے اس کی سانسیں پھول کر رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کیا کرے؟ کئی لمحوں کے لیے اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے مس ایمان، وہ گہری سانس لیتا اس کو اجازت دے گیا۔ اجازت ملنے پر ایمان تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کی تیزیاں دیکھتے ہی وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ آج سے کئی سالوں پہلے اپنی محبت چھوڑ چکا تھا، وہ بے وفا تھی اس لیے، مگر اب کی دفعہ وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ اپنا فون اٹھاتے تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آنکھوں میں شیطانی چمک آئی تھی۔ ایسا کیا کام وہ کرنے جا رہا تھا جس کا اس وقت اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا؟ وقت دم ساتھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پل جانے کے بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ کہاں مر گئے تھے ارشد؟ وہ چلایا۔ اس کی دھاڑ پر ارشد حیران ہوا تھا۔ سر، وہ میں کام، جب میں تم سے کام کرواتا ہوں تو ایسا کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تم نے میری کال اگنور کی؟ اب کی دفعہ بھی وہ چلایا تھا۔ سوری سر، اس کے تیور دیکھتا ارشاد معافی مانگنے میں ہی اپنی عافیت جان چکا تھا۔ خیریت سے یاد کیا ہے سر؟ وہ عاجزی سے بولا۔ کچھ بھی ہو جائے ارشد، ایمان کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ بھی کرو، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کام سے بھی نکال دوں گا اور دوسری جگہ کہیں کام کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی دھمکی پر ارشد کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ سر، مگر میں کیسے اس کی شادی روک سکتا ہوں؟ جیسے روکنا ہے ویسے روکو، کچھ بھی کر اس بارات کو روکو۔ اگر یہ آ گئی اور یہ شادی ہو گئی تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ دھاڑتے ہوئے فون کو پوری قوت سے دیوار پر مار گیا۔ آئی فون 17 پرو میکس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر گرا تھا۔ ایک قیمتی فون ٹوٹ گیا تھا، مگر اس کو اس وقت اس فون کی نہیں پڑی تھی۔ اس وقت اس کو صرف اور صرف اس لڑکی کی پڑی تھی جو اس کے دل پر پیر رکھ کر بھاگ چکی تھی۔ کیا اسی کے ساتھ یہ سب ہونا تھا؟ کیا اس دنیا میں وہ اسی لیے آیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو؟ وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو دباتا آنکھوں کو موند گیا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے بھی بے سکونی تھی۔ اس کے بغیر تو وہ ایک لمحہ نہیں رہتا تھا، اور وہ تھی کہ کسی اور سے شادی کرنے جا رہی۔ کوئی اور اس کو بتائے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو جاتی تو وہ مر جاتا۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اپنے بائیں حصے کو مسلتا کھڑے ہوتے ہوئے صوفے سے اپنا کوٹ اٹھاتا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ بھی ہو جاتا، وہ یہ شادی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ارشد کچھ کرے نہ کرے، وہ بہت کچھ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے مسکراتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے گاڑی کو تیزی سے دوڑاتا منزل پر رواں دواں ہو گیا۔ وقت اب اس کے لیے ارشد ضروری تھا۔ ایمان کے ساتھ کیا کرنا تھا کیا نہیں، وہ تو اب خود ہی دیکھنے والا تھا۔ بہت محبت سے اس لڑکی کو چاہا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی چاہت کے قابل نہیں تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا اب اس کے ساتھ وہ کیا کرنے والا تھا یہ تو آگے ہی معلوم ہونے والا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ایک مہینہ پانی کی طرح بہہ گیا۔ آج ایمان کی بارات تھی۔ وہ دلہنوں کی طرح سجی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ مہندی کا رنگ دیکھتے ہی اس کو بری طرح شرم آ رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کو اتنا چاہتا ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اب تک اپنے شوہر کی محبت دیکھی نہیں تھی، مگر مہندی کا رنگ سب بتا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹے گزر گئے، بارات نہ آئی۔ ہر جگہ پریشانی پھیل گئی۔ بارات کیوں نہیں آ رہی تھی کسی کو سمجھ نہ آیا۔ ایمان بھی دوسری جانب پریشان تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے، پھر بارات؟ دل عجیب سی دھڑکوں میں لگا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب ارشد اور ارسلان مسکرا رہے تھے۔ سوچا تھا اس شادی کو روکنے کے لیے جان لگانی پڑے گی، مگر کچھ خاص کرنا نہیں پڑا تھا۔ دلہا ایک نمبر کا فراڈ اور لالچی تھا، پیسے لے کر ہی وہ بھاگ گیا تھا۔ جبکہ اس وقت ارسلان سکون سے بیٹھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد وہ جاؤ جلال سے کھڑا ہوتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ارشد، ہر جگہ مٹھائیاں بنٹوا دو، اب جب واپس آؤں گا تو تمہاری بھابھی میرے ساتھ ہوگی۔ وہ اس کو فلائنگ کس کرتا تیزی سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ ارشد سکون کی گہری سانس بھرتا دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔
जॉब भी बच गई, इज्जत भी रह गई। अच्छा ही हुआ कि दूल्हा खुद ही 2 नंबर था, वरना मुझे ही 2 नंबरी करना पड़ जाती। वो मुस्कुराते हुए अब दूर खड़े वेटर को बिरयानी का ऑर्डर दे रहा था। इतने दिन बाद सुकून आया था। 1 किलो बिरयानी तो बनती ही थी। तकरीबन 15 मिनट की रैश ड्राइविंग के बाद अब उसकी गाड़ी शादी हॉल के आगे रुकी। वो काला चश्मा अपनी आंखों पे चढ़ा था। एक जाओ जलाल के साथ बाहर आया। जो फैसला करके वो आया था वो वही करके यहाँ से जाने वाला था। शादी हॉल में कदम रखते ही उसके कदम जमीन में जकड़े थे। अंदर एक मातम का माहौल था। दुल्हन वाले रोना पीटना कर रहे थे और जो खाने के लिए आए थे वो बैठकर दुल्हन के किरदार पर बातें कस रहे थे। उसका दिमाग घूम गया। अगर उसके बस में उनकी जुबानें बंद करना होता तो वो उनकी जुबान कैंचियों से काट देता। खैर वो सर झटकता तेजी से स्टेज की जानिब गया, जहाँ उसकी जाने मन बैठी रोने में मसरूफ थी। उसकी वजह से आज वो जरूर रो रही थी, मगर आज के बाद वो रोने नहीं देने वाला था। दूसरा, अगर वो ये शादी होने देता तो वो सारी उम्र बैठकर रोती रहती, क्योंकि वो मर्द इतना बड़ा फ्रॉडिया था। वो उसकी जानिब जाता तेजी से उसके बराबर जाकर बैठा। तमाम अफरादों को सांप सूंघ गया। ईमान भी हैरत से मुंह खोला, उसका ही चेहरा देख रही थी। हाजी साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामता, झुककर उनके ऊपर लब रख गया। सबके सामने इस हरकत पर ईमान का चेहरा गुलाबी हुआ। ये शख्स ऐसे वहां आ जाएगा उसने नहीं सोचा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद अल्लाह ने बेहतरीन दिया था, मगर वो मासूम अभी कहाँ जानती थी कि जिसको वो बेहतर कह रही थी वो बेहतर भी नहीं था। हाजी साहब हैरान उसी का चेहरा देखते रहे। हाजी साहब, रात का 1 बज रहा है, खुदा का खौफ करें, जल्दी से निकाह करवाएं, फिर रुखसती भी तो है। उसकी जल्दी पर हाजी साहब तेजी से मौलवी साहब को बुलाने भागे। वो अच्छा लड़का था, ये तो वहाँ मौजूद सभी जानते थे। ईमान के ऑफिस लगने के बाद उन्होंने वहाँ के बॉस की कुछ लोगों से छानबीन भी करवाई थी, जिसके बाद उन लोगों को मालूम हुआ था कि अरसलान मिर्जा एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और इस वक्त ऐसा रिश्ता उन लोगों के लिए किसी मौजे से कम ना था। मुर्दे चेहरों पर अचानक ही खुशी लहराने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के महरम बन चुके थे। निकाह के 3 बोलते ईमान उस शख्स को अपने दिल में बसा चुकी थी, जिसको आज से पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो शख्स उसके लिए फरिश्ता बनकर आया था। वो सारी उम्र अब उसके कदमों में गुजार देना चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि आगे अब उसके साथ क्या क्या होने वाला था। हाजी साहब, रुखसती कर दें प्लीज, अरसलान बेचारा सा मुंह बनाकर बोला। उसकी इस हरकत पर ईमान बुरी तरह सुर्ख हुई थी। वो शख्स जैसे उसके लिए उतावला हो रहा था। वो सर से पैर तक इस वक्त सुर्ख पड़ी हुई थी। उसकी जिद पर हाजी साहब रुखसती के लिए मान गए। उसके घर वालों ने उसको कुरान के साए तले रुखसत कर अरसलान मिर्जा की गाड़ी में बिठा दिया था। अरसलान उसके बराबर बैठते मुस्कुरा दिया। डार्लिंग, तुम्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, मगर चलो तुम मिल गई, अब तमाम मेहनत जायल। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेता, उन पर अपने लब रखने लगा। उसको सुनती वो हैरान हुई। कौन सी मेहनत अरसलान? उसके मुंह से अरसलान सुनते उसका दिल धड़का था। इससे पहले तो वो बॉस या सर कहती थी। आज पहली बार अरसलान कहा था। उसका दिमाग ही घूम कर रह गया। कौन सी मेहनत बताए ना अरसलान? वो उसको गुलाबी निगाहों से देखता, झुककर दोबारा से उसके हाथों को चूमने लगा। मेहनत ही है जान, तुम्हारे दूल्हे को भगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी जान, तभी तुम तो यहाँ पहुंची हो। वो नरमी से उसके लटों को साइड कर रहा था, जबकि उसके मुंह से ये अल्फाज सुनती ईमान बुरी तरह सुर्ख पड़ रही थी। उसको इतना ज्यादा सुर्ख पड़ते देख अरसलान को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा मतलब है कि उससे पहले कि वो संभालता, ईमान झटके से उसका हाथ झटक गई थी। ये शख्स इतनी घिरी हुई हरकत करेगा उसने नहीं सोचा था। उस शख्स के लिए उसका दिल धड़कने लगा था। उसको इस वक्त अपने दिल से नफरत हुई। उसको इतना नाराज देखते ही अरसलान ने उसको मनाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर दूसरे ही लम्हे उसका हाथ दोबारा से नीचे गिर गया था। घर जाकर वो इस औरत को मना लेना चाहता था, क्योंकि वो इस औरत के बगैर लम्हा नहीं रह सकता था। वह नाराज रहती तो वो बैठे बैठे मर जाता, और उसको मनाने की तैयारी वो पहले ही कर चुका था। वो सोचकर मुस्कुराते उसको एक नज़र देखती तेजी से अपनी गाड़ी को रास्तों पर दौड़ाने लगा था, जबकि वो आंसू भरी निगाहों से बाहर देखने में मसरूफ थी। धड़कते हुए दिल को नोचकर बाहर निकालने का दिल कर रहा था। ये शख्स धोखेबाज था, फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। उसको समझ ना आया। उसकी गाड़ी तेजी से उसके फ्लैट के आगे आकर रुकी। वैसे तो इस वक्त वो हवेली भी जा सकता था, मगर इतनी रात को उसने फ्लैट पर आना ही जरूरी समझा था। वो अपने बराबर बैठी अपनी मैडम जी को देखता मुस्कुराया। कल तक उसकी एम्प्लॉय थी, आज उसका सब कुछ बन गई थी। वो अब भी बाहर देखने में मसरूफ थी। सारे रास्ते उसने एक बार भी मुड़कर उसको नहीं देखा था। इतनी नाराज हो गई थी कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, मगर चलो ये नाराजगी थोड़ी देर की ही थी बस। वो मुस्कुराकर अपने बालों को सेट करता गाड़ी से बाहर आया। वो अब भी रूठी महबूबों की तरह बाहर ही देख रही थी। खैर महबूबा तो थी, मगर अब बीवी भी बन चुकी थी, और थी भी मनपसंद बीवी।
جان بھی مانگتی وہ جان بھی دینے کو راضی تھا۔ اس کی جانب جاتے وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا، جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح بھوکھلا گئی تھی۔ وہ شخص یہ کرے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ گھٹیا انسان، مجھے نیچے اتارو، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ڈارلنگ، اگر تمہیں اندر نہیں جانا تو بولو، مجھے تمہارے ساتھ روڈ پر رہنے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی بات پر ایمان بری طرح سرخ ہوئی۔ یہ شخص اچھا خاصا بے شرم تھا، اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس کو اس طرح بے شرمی سے کہنے پر اس کے گریبان کو سختی سے جکڑ گئی تھی۔ مقابل غصہ آنے پر نیچے نہ گرا دے۔ عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کا خوف محسوس کر کے مسکراتے اس کو مزید سختی سے اپنی گود میں تھام گیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے لب جہاں مسکرائے تھے، ایمان وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ انٹرنس میں ہی جگہ جگہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ سائڈوں پر موم بتیوں کو جلا کر ماحول کو خوابناک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا اور اندر آؤ تو جگہ جگہ اس کی تصویریں لگی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھتے وہ حیران رہ گئی۔ ساتھ ہی جگہ جگہ پر آئی لو یو ایمان لکھا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں جہاں اس کا چہرہ سرخیاں دے رہی تھی، وہاں وہ حیران بھی تھی، مگر اس کی بارات اس کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے منہ پھلا کر رہ گئی۔ اس کو ابھی بھی ناراض دیکھتے وہ بنا کچھ کہے قدم بڑھاتے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرہ بھی بے حد خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کو دیکھتے وہ سرخ ہوئی۔ بستر پر پھول کی پتیوں سے آئی لو یو لکھا تھا۔ سب چیزوں کا مطلب وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو زمین پر کھڑا کرتا، جھک کر اس کے پیروں سے سینڈلز اتارنے لگا۔ اس کے پیروں کی طرف ہاتھ بڑھاتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیر چھوتا، ایمان اپنے پیر پیچھے کر گئی۔ وہ اس کا باس رہ چکا تھا، پھر یوں ایسا اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جان اتارنے دو، پیر بہت لال ہو گئے ہیں، تمہیں تکلیف ہوگی تو ساتھ میں مجھے بھی ہوگی۔ وہ نرمی سے اس کے پیروں سے سینڈل اتار کے سائڈ پہ رکھتا، اس کے پیروں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ سینڈل میں اتنی دیر قید رہنے کی وجہ سے پیر بہت زیادہ سرخ ہو گئے تھے۔ یار سافٹ سی سینڈل پہننی تھی نا، دیکھو کیا حال ہو گیا ہے تمہارے پیروں کا۔ وہ نرمی سے اس کے پیروں میں جل لگانے لگا۔ وہ مغرور شخص جو کسی کا اونچا لہجہ برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اس کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ نہ صرف ہاتھ لگا رہا تھا بلکہ دبا بھی رہا تھا۔ اس کی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے ایمان کا غصہ تقریباً اتر چکا تھا۔ کافی دیر اس کے پیروں کی مالش کرنے کے بعد وہ کھڑے ہوتے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں کیا کرتا یار، تمہاری شادی ہو رہی تھی اور قسم سے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تمہارے بغیر تو مجھے سانس نہیں آتی تھی، میں بھلا کیسے رہتا تمہارے بغیر۔ مگر میری جان، وہ لڑکا بھی ٹھیک نہیں تھا، ایک نمبر کا فراڈ تھا۔ وہ تم سے جو شادی کر رہا تھا وہ اس کی پہلی یا دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی تھی۔ اس کا یہی کام تھا، وہ شادی کرتا تھا اور پھر گھر میں ڈاکہ ڈال کر فرار ہو جاتا تھا۔ میری جان، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر وہ اچھا لڑکا ہوتا تب بھی میں تمہاری شادی اس سے نہ ہونے دیتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ۔ اس دنیا میں اگر میں کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ باقی تو ساری دنیا نے میرا استقبال ہی کیا ہے، باقی پیچھے بس تم ہی تو رہ گئی ہو جو اب میری ہو۔ پلیز تم مت دھوکہ دینا، تم دھوکہ دو گی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے تھکن سے بولا۔ اس کی اتنی محبت پر ایمان نظریں چرا کر رہ گئی تھی۔ نکاح کے 3 بول بولتے ہی اس شخص کو اپنا دل دے دیا تھا۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر اس کو اپنا وجود ساتویں آسمان پر محسوس ہو رہا تھا، اور وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ اس لڑکے میں ہمیشہ سے اس سے کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی تھی، وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، مگر آج پہلی بار اس نے بتا دیا تھا، اور وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ دیکھتے ارسلان کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ کھڑے ہوتا نرمی سے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس اتفاق پر وہ مسکرا دی۔ اونچا ہونے کی وجہ سے ایمان اس کے سینے تک آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بخوبی اس کے دل کی آواز سن سکتی تھی۔ جان سنو، یہ دل کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا اس کو سرخ ہونے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے کان رکھتی پوری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ کچھ بیان کرنا مشکل تھا۔ بہت چاہتا ہوں، تمہاری وجہ سے دل کا مریض بن گیا ہوں۔ اب جان پلیز اس دل کے مریض کو واپس سے صحت مند کر دو، جو میں تم سے چاہتا ہوں، دے دو جو میں تم سے چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ اس کی اس حرکت پر بری طرح گلابی پڑنے لگی تھی۔ وہ شخص اسے اتنا چاہتا تھا، وہ خوش نصیب تھی۔ جان رہو گی نا میرے ساتھ، بولو۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی اس کے سینے سے لگتی اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر ارسلان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تقدیر مسکرائی تھی۔ اس شخص کو ایک عرصہ درد دینے کے بعد آج اللہ نے اس شخص کو مکمل کر دیا تھا۔ ہوائیں بھی خوش تھی۔